بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا معافی ضمیر مجھے بیان کرنے کے لیے مدعو کیا، اس پر آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلی بات شدت پسندی کی ہم کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا جی ایک عرصہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی بہت عروج پر ہے، جی اور اس کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے اظہار کیا کہ کچھ مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی اور سماجی فرقہ واریت، جی تو ان دونوں کی ان کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے، ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے سب سے اول ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے اور درست استعمال بھی ہوتا جی ہے۔ بالکل ہماری زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ لنک کرتی ہے، تو فرقہ واریت ہو، شدت پسندی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی اور سماجی ہو، جی تو پاکستان میں جو بڑھنے کی وجوہات ان میں سے سب سے پہلی وجہ وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل وہ کسی بات کو بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے پہنچاتے ایسے ہیں۔ ہی بالکل ایسے اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شے اگر ہمارے پاس کوئی ایک خبر آ جاتی ہے، کوئی ایک عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، چاہے جی وہ کسی مذہبی آدمی کا ہو، مذہبی لیڈر کا ہو، جی قائد رہنما، یا سیاست دان جو ہیں ان میں سے کسی کا آ جائے، تو ہم بغیر تحقیق کیے اس پر ہم اپنے الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی اس دور فتن میں اگر 2 پارٹیز آمنے سامنے ہیں، جی پاکستان مسلم لیگ نون اور جی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، جی اب ان دونوں کی آپس میں جو ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، اب وہ دیکھیں ہم نے تو شروع سے ہی اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو آپ کم از کم یہ رکھیں کہ آپ کا جو ایک دائرہ کار ہے جی وہ ادب والا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہ جانے کتنے برے برے الفاظ سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، جی برے برے بالکل القابات سے۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہیں تو ان کو برے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جی بالکل ایسے ہی کہ برے القاب سے نہ پکارو۔ تو سب سے اول تو ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو برے القاب سے کسی کو پکارنا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر خبر کی تحقیق نہ کرنا۔ قرآن جی حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایک فاسق خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ جی بالکل تو تحقیق ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ اب چلتے ہیں کہ ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ جی قابو پانے کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ وارثان ممبر و محراب چونکہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے، جی ایک عالم، ایک خطیب، ایک مفتی، ایک ڈاکٹر جو مذہبی سکالر ہے، اس کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے۔ جی بالکل اب ہمارے ہاں آئین پاکستان سے اتنی آشنائی نہیں ہے، نہیں جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ممبر و محراب سے اٹھنے والی آواز وہ ایک اثر رکھتی ہے۔ جی وارثان ممبر و محراب، علماء و خطباء اپنے جمعۃ المبارک کے جو لٹریچر ہیں، جو خطابات ہیں، وہ اس موضوع پر دیں، جی علماء کو بتائیں، علماء کے تھرو آگے تک بات پہنچائیں، عوام الناس کو اسی سے باور کروایا جائے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ صرف ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا خراب ہوتا ہے، ایک ملک میں بھی ایک بد امنی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جی تو بالکل یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان پہ قابو پا لیا جائے تو امید واسق ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام درپیش عناصر سے اللہ نجات عطا جی کرے گا۔ انشاءاللہ